جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جس وقت نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو جناب سیدہ زہرا کو جو شادی کے بعد مکان ملا وہ حضور کے کاشانہ سے کچھ دور تھا۔ شادی سے قبل آقا حضور روزانہ 2 مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے، لیکن جب گھر دور ہو گیا تو آقا حضور ایک بار ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا، آقا حضور وہاں جانے کے لیے جناب سیدہ زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ دیر سے آقا حضور پہنچے، سیدہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ تھوڑی جلدی تشریف لے آیا کریں، میں آپ کے انتظار میں کچھ کام نہیں کر پائی۔ آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا سیدہ زہرا چونکہ اب فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں اگر تو قریب آ جائے تو یقیناً ملاقات جلد بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ میرے کاشانے کے قریب حارثہ بن نعمان کا ایک گھر ہے، دل تو چاہتا ہے کہ وہاں تجھے شفٹ کر دوں، لیکن چونکہ حارثہ بن نعمان نے پہلے بڑی خدمت کی ہے، پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں، لہذا بار بار اسے مجبور کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ادھر بات آقا حضور نے فرمائی، ادھر حارثہ بن نعمان کو خبر مل گئی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، ادھر جناب حارثہ بن نعمان کو یہ خبر ملی، آقا حضور کی یہ مرضی پہنچی، آقا حضور کی یہ خواہش ان کے پاس پہنچی، جناب حارثہ بن نعمان سیدھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے، آقا حضور کے در دولت پر، آقا حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر ساروں قطار رونا شروع ہو گئے، آنکھوں میں چھم چھماس ہو گئے، ساروں قطار روئے جا رہے گئے۔ آقا حضور نے فرمایا اے حارثہ بن نعمان تجھے کیا ہوا ہے، کیوں روئے جا رہا ہے؟ جناب حارثہ بن نعمان ساروں قطار رو رہے گئے۔ آقا حضور نے فرمایا حارثہ بن نعمان کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال آقا مجھ سے زیادہ خوش قسمت بندہ کون ہوگا جس کے گھر میں آپ کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا کا قیام ہو، سیدہ زہرا کا مسکن میرا گھر بنے، تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول